حضور نے خود ارشاد فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کوئی ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے لے، میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں سن لے، فیعمل بہن اور یعلم من یعمل بہن، اور اس پر خود عمل کرے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں، یہ باتیں آپ مجھے ارشاد فرمائیں، میں یہ باتیں سنوں گا، عمل کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا تاکہ وہ عمل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کی فاخذ بیدی، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دینے والے کا انداز بھی کتنا نرالا تھا، اتنے پیار سے بھی کوئی پڑھایا کرتا ہے جیسے آمنہ کا لال پڑھا رہا ہے۔ کہا فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا حضور نے، فادى خمسا، اور 5 چیزیں گنوائیں۔ اب سنیے حضور علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں کیا گنوائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار پھر تم ہی ہوگے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ نیکی بہت محمود ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ محمود ہے۔ اس لیے کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ساری رات نفل پڑھنے والا اور دن کو نظر کی حفاظت نہ کرنے والا زیادہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ساری رات سونے والا اور صبح اٹھ کے آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھانے والا زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ متقی ہے۔ تو کہا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ گے، سب سے زیادہ تم عابد بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، ابو ہریرہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اگر اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ ملے گا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گیا، تھوڑا ملا، کہا اللہ تعالیٰ شکر ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو گیا، غنی ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس عنوان سے، اس حدیث کے ضمن میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رضی من اللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کی طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ کل قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے رزق پہ راضی ہونے والے پہ تھوڑے عملوں پہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو میری طرف سے دیے گئے تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو گیا، اللہ اکبر، بندے میں تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہوں، جا تجھے جنت عطا فرما دے۔ تو کہا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اگر تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے، رات دن شام سویرے کام کاج سب کچھ، محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے بڑی غنی ہو جاؤ۔ اور اس کے ضمن میں ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی مروی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام ابن ماجہ نے اس کو اپنی سند کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے بنی آدم، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا، الگ ہو جا، اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، پھر تیرا فقر، تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَاتُ يَدَكَ شُغْلًا،
تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولا اسدا فقرکا، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا ہے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو مومن بن جائے گا۔ ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ حضور فرمایا ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تو کامل مومن بن جائے گا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا، پھر تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، ضحک حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے، اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ضحک فرماتے تھے، تو کثرت کے ساتھ ضحک دل کی موت کا سبب ہے۔ بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی بھی نہ ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا قلب کو، دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔